رانا صاحب یہ بتائیے گا اسلامی شریعت کورٹ کے بارے میں کس قسم کے کیسز جو ہیں اسلامی شریعت کورٹ میں جاتے ہیں؟ آرٹیکل 203 کے تحت اسلامی شریعت کورٹس جو ہیں، نوعیت کیا ہوتی ہے کیسز کی؟ نوعیت یہ ہے کہ جو اس کی میتھ یا اس کی جو پرنسپل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو اسلامی انجنکشنز، اسلامی احکامات، قرآن و سنت ان کے خلاف ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ حدود کیسز تھے، ان کے خلاف اپیلز، کوئی مقصد اسلامی شریعت کورٹ کا اسلام کو نافذ کرنا ہے، جو تقریباً ایک مذاق ہے۔ آپ یہ بتائیں نا کہ جب آپ فیملی کو آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے فیملی کے کیسز ہوتے ہیں، فیملی کیسز جو ہیں وہ ہماری عام کورٹس میں چلتے ہیں، لیکن لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے خلا کے بہت سارے کیسز ہیں، اس میں لوگ پھر اسلامی شریعت کورٹ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے فیصلے یا دو طرح کی عدالتیں، یہ تھوڑا سا اس کو واضح میں کریں۔ نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ایک مذاق ہے، یعنی کہ آپ کا یہ ایک اسلامک، جس طرح آج کل بینکنگ ہے جی، اسلامک بینکنگ، لفظ چینج کرنے کا نام ہے، چہرہ چینج کرنے کا نام ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باقی عدالتیں اسلامی نہیں ہیں۔ یہ عدالت بنانے کا مقصد تو یہی، ظاہر تو یہی کرتا ہے نا۔ اگر آپ کے قوانین اور چیزیں اسلامک ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اگینسٹ اسلام ہے تو انہی عدالتوں میں آ جانی چاہیے، یا یہی لیجسلیچر کا کام ہے کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کے اندر بیٹھ کے ان کو قوانین یا چیزیں جو انہوں نے بنانے ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو، کیونکہ حلف ہی وہ اس چیز کا اٹھاتے ہیں۔ اسلامی جو شریعت کورٹ ہے اس کے اندر جو فیملی لا کے حوالے سے، وہ میں اب آپ کو اور یہاں جو اس طرف آنے سول کورٹس ہیں یا فیملی کورٹس ہیں، ان میں اسی پہ میں ایک آپ کو سیدھی مثال سنا دیتا ہوں۔ جو ہمارا اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے اس دن اس کے جو سروائیونگ لیگل ہیئرس ہیں، جس طرح دادے کی ڈیتھ ہوتی ہے، مثال دے دیتا ہوں، اس کے جو جس دن میت ہوگی اس کے جو زندہ لیگل ہے ان میں تقسیم ہو جائے گی زمین، جو بھی وراثت۔ جو ایوب نے 1961 کے لاز بنائے اس میں ایک چیز مختلف تھی، اس میں چیز مختلف یہ تھی کہ اگر دادے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے باپ کی ڈیتھ، جو بچہ ہے دادے سے پہلے ہوگی تو وراثت میں حقدار نہیں ہے۔ اب کسی کے خلاف یہ فیصلہ ہو جاتا ہے سول کورٹ سے، وہ اٹھا کے اس کو اسلامک شریعت کورٹ میں لے جاتا ہے، یہ تو اسلام ہی نہیں ہے، پھر کیس وہاں چل پڑتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 1961 سے پہلے آپ کا نکاح نامہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، نکاح رجسٹریشن ضروری نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ طلاق کی طرف آ جائیں، اسلام میں طلاق ہوگی 3 دفعہ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ آپ مسالتی کونسل بنائیں گے، وہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد یونین کونسل کا سرٹیفکیٹ جاری ہوگا، یہ بھی ان اسلامک ہے، پھر اس کو لے کے آپ اسلامی شریعت کورٹ میں چلے جائیں۔ جہاں بھی کوئی قانون آپ سمجھتے ہیں کہ اگینسٹ اسلام کام کر رہا ہے، اس کے تحت عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے، تو جورسڈکشن اسلامی شریعت کورٹ کی آپ ازیوم کر سکتے ہیں، اس میں جا کر آپ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو اسلامی شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ہمیں سپریم کورٹ میں لے کے جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہائی کورٹ بھی کوئی فیصلہ دیتی ہے تو آپ لے کے جا سکتے ہیں، تو کیونکہ اسلامی شریعت کورٹ کے خلاف بھی ہمیں ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے الٹیمیٹلی جو ہے۔ اسلامی شریعت کورٹ میں کوئی اپیلیں کن فیصلوں کی جا سکتی ہیں؟ جو بھی کوئی فیصلہ، ایک آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں، سود ہے کہ جی وہ مجھ سے کلیم کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ جا کے فائل کرتے ہیں۔ مرڈر کیسز جو ہیں ان کو اسلامی شریعت کورٹ میں لے کے جایا جاتا ہے؟ ایسی چیز تو نہیں ہے اس میں کوئی ایسی جائے اسلام، چوری کی، ڈکیتی کی، حدود کیس کہ ہاتھ کاٹنا ہے یا اس طرح سے چیزیں، جو ان کی اس طرح کے معاملات، حدود کیسز جو ہیں، اپیل ان کو جا فیملی کیسز جو ہیں اسلامی، میں نے ابھی فیملی کیسز تو آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا نا، کہ جہاں پر بھی آپ محسوس یہ کریں گے کہ کوئی اسلام نے جو ڈیفائن کر دی ہیں چیزیں، ہمارے مذہب نے، ان کے اگینسٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں دو طرح کا پھر عدالتی نظام ہے، انصاف کا دو طرح کا نظام ہے، ایک طرف اسلامک ہے اور ایک پرو اسلامک ہے، کیا کہیں گے ہم؟
ایک ہمارے کنونشنل لاز ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور ایک اسلامک، یہ کورٹ ہونی ہی نہیں چاہیے، نہ یہ کورٹ کون ہونی سی چاہیے، کورٹ؟ اسلامک شریعت کورٹ۔ آپ کو انہی عدالتوں کو یہ اختیارات دینی چاہیے، کیونکہ یہ عدالتیں اسلام آپ کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہی کام کر رہی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انڈر اسلامک لاز ہی کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پارلیمنٹ کو وہ قانون بنانا ہی نہیں چاہیے، اس کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی چیز ملک کے اندر ان اسلامک نہ ہو۔ جس طرح اب سود ہے، اب یہاں پر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہہ دیا جی 2027 تک آپ نے تمام جو ہے یہ بینکس کو ختم کر کے اسلامک میں لے کے آ جانا ہے، تو پھر بھی وہ سود ہی ہے۔ اب چہرہ جو مرضی آپ دکھاتے ہیں نہ آپ کی، لیکن انہوں نے فتاوا لے لی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ جی اب ہم جس طریقے سے اب ان کو شاید بھائی ہم تو ایڈجسٹ کر رہے ہم ہیں، تو فتاوا دیں جو مرضی دیں، مگر اسلام کے اصولوں کے مطابق تو نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ اور یہ مجھے بھی پتہ ہے، سب کو بھی پتہ ہے۔ نہیں ان علماء کو، مفتیان کو تو پتہ ہے نا کہ کس طرح سے اس کے اندر گنجائش نکالنی ہے۔ مجھے بتائیں بزنس کس کی مسئلے کے اوپر فتویٰ نہیں آ جاتا، نہیں مسائل کو کس چیز کے اوپر حق میں نہیں آ جاتا، کیونکہ پھر ہم اسلام کی بات نہ کریں، اسلام کو ہم مذاق نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اسلام کے میرے اور آپ کے سمجھنے میں تو فرق آ آپ سکتا ہے، صحیح کہہ رہے لیکن ہیں، مگر جو basic- صحیح طرح سے اسلام کو سمجھتے ہیں، جو پوری شریعت کو آپ سمجھتے ہیں، اس کے صحیح کہہ مطابق رہے وہ ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں شاید بھائی، میں کسی چیز سے نگیٹ نہیں کر رہا، مگر بیسک چیزیں جو ہیں جہاں مجھے آپ فکسڈ پروفٹ دیں گے وہ سود ہے۔ اگر میں اتنی چیزوں کو نہیں سمجھتا میں تو پھر مسلمان نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے فکس پروفٹ دے رہے ہیں کہ میں اتنا پیسے تمہیں دوں گا، وہ آپ اسلام کا نام رکھیں یا اسلامک بینکنگ کا رکھیں، وہ تو سود ہی ہے، کیونکہ جہاں پر آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے کاروبار کرتے ہوئے، وہاں پر تو آپ فکس پروفٹ لے ہی نہیں سکتے، وہ تو 100% اس کی سود کی ڈیفینیشن میں آئے گا، ٹھیک؟ کیونکہ علماء ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کو چیلنج نہیں کرتے، مگر ہم ان سے سیکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جہاں بھی فکس چیز ہوگی، دیکھیے اب تو آپ کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، اسلامی شریعت کورٹ بھی ہے، اور بہت سارے ایسے اکابرین موجود ہیں۔ آپ پوری دنیا کا ماڈل بھی، جو اسلامی دنیا اس کے ماڈلز کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اس کو بھی یہاں پاکستان میں نفاذ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال اس میں تو پھر اتنا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ چلے میں اس پہ جو میری اپنی ناقص رائے یا چیزیں بتا دی ہے کہ آپ ایک دفعہ فکس پروفٹ لے رہے ہیں، دوسری طرف آپ گاڑی دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی بینک منتھلی رینٹ لے رہا ہے یا پروفٹ میں حصہ لے رہا ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ پروفٹ ہی ہونا ہے کسی چیز میں، تو یہ ان کو بنانا ہی ان اسلامک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اسلام تو پھر آپ کو CCD کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ تو پھر منصف نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، کہ جو ایجنسی ہے اور اس کے بعد جو ہے منصف ہے، وہ ایک بندہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ ایویڈنس اور باقی چیزیں، ابھی ہم نے ہراسانی والے کیس میں بات کر رہے تھے، ایک ہی بندہ آپ کا جو ہے وہی پولیس اور منصف کا کردار ادا نہیں کر سکتا، اس نے ایویڈنس لے کے آنی ہے، اس کے بعد ہی چیزوں کو آگے منتقل کیا جانا ہے، تو پھر تاکہ اس کے مطابق جو ہے قانون کی وجہ یعنی ہمارے ہاں کھلے تضادات ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہر چیز میں تضاد ہے، کانٹراڈکشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، 100% ایسے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔